بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہ سورۃ البقرہ ہے جو مدنی ہے۔ اس سے پہلے ہمارے سامنے یہ بات آ چکی ہے کہ قرآن مجید کی بعض صورتیں مکی ہیں اور بعض صورتیں مدنی ہیں۔ سورۃ الفاتحہ مکیہ تھی اور یہ سورۃ البقرہ مدنیہ ہے۔ مکی اور مدنی ہونے سے مراد مکۃ المکرمہ اور مدینہ منورہ میں نازل ہونا نہیں، بلکہ مکی ان آیات کو کہا جاتا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکۃ المکرمہ کے دور میں نازل ہوئی، اور مدنی ان آیات کو کہا جاتا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی میں نازل ہوئی۔ چنانچہ یہ سورۃ البقرہ قرآن مجید کی دوسری صورت ہے اور یہ صورت قرآن مجید کی سب سے طویل صورت ہے، اور اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے احکامات کو نازل فرمایا ہے۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے متعلق گائے کے ایک قصے کو بیان فرمایا ہے، اور عربی میں بقرہ کہتے ہیں گائے یا بیل کو۔ اسی مناسبت سے اس صورت کا نام سورۃ البقرہ ہے۔ اس صورت کی اکثر و بیشتر آیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ کو جانے کے بعد یعنی ہجرت کے بعد ابتدائی زمانے میں نازل ہوئی۔ بس چند آیات ایسی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری دور میں نازل ہوئی، جیسے سود کی حرمت سے متعلق جو احکامات ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری زندگی میں نازل ہوئے ہیں۔ اس طرح کل ملا کر بعض علماء نے فرمایا ہے کہ اس صورت میں 1000 امر ہے، یعنی حکم ہے، یہ کام کرو، یہ کام کرو، یہ کام کرو، یہ کام کرو، جس کو امر کہتے ہیں۔ یعنی امر کے معنی آرڈر کے ہیں کہ اس کام کو کرو، تو اس قسم کے 1000 حکم ہیں۔ اور اسی طرح اس صورت میں 1000 نہیں ہیں۔ نہیں کا مطلب کسی بھی کام کے نہ کرنے کا حکم، امر کا مطلب کسی کام کے کرنے کا آرڈر، اور نہیں کا مطلب کسی کام کے نہ کرنے کا آرڈر، کسی کام سے بچنے کا حکم۔ تو اس قسم کے 1000 امر ہے اور 1000 اس میں نہیں ہیں۔ اسی طریقے سے قرآن مجید کی یہ ایسی عظیم صورت ہے کہ اس صورت میں ایک طرف اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں سے مخاطب ہوتے ہیں، اور دوسری طرف کافروں سے خطاب فرماتے ہیں، اور تیسری طرف منافقوں سے خطاب فرماتے ہیں۔ پھر اس سے ہٹ کر چوتھا جو طبقہ ہے وہ اہل کتاب۔ پھر اہل کتاب میں 2 گروہ ہیں، یہودی اور عیسائی۔ تو یوں سمجھ لیں کہ اس صورت کی جو تھیم ہے، جو مرکزی اس کا خلاصہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پوری صورت میں 5 قسم کے لوگوں سے گفتگو کریں گے۔ ایک ہے مسلمان، دوسرے ہے کافر، تیسرے ہے منافق، چوتھے ہے اہل کتاب یعنی یہودی اور عیسائی۔ تو کل ملا کر 5 ہو گئے، مسلمان، کافر، منافق، عیسائی، یہودی۔ تو ان 5 قسم کے طبقوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ خاص طور پر اس پوری صورت میں گفتگو فرمائیں گے۔ اس صورت کی کل ملا کر 286 آیات ہیں، یعنی 286 آیات ہیں، اور اس صورت میں 40 رکوع ہیں۔ تو یہ صورت پورے قرآن مجید کی سب سے بڑی صورت ہے، اس سے بڑی اور کوئی صورت نہیں ہے۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض اہم مضامین جیسے نماز کی فرضیت، زکوٰۃ کی فرضیت، روزے کے احکام، چاند کی تاریخ کے جو اہمیت ہے اس کو بیان کیا،
اسی طرح اس صورت میں جادو کی ممانعت کو بیان کیا، اسی طرح اس صورت میں قصاص کے قانون کو، یعنی اگر کوئی کسی انسان کو قتل کر دے تو اس کے بدلے میں کیا احکام جاری ہوں گے، قصاص ریونج، بدلے میں کیا دیا جائے گا، کیا ملے گا، سزا کیا ملے گی، بدلہ ملے گا تو کیا ملے گا۔ پچھلی امتوں میں کیا تھا، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں کہ اگر کوئی کسی انسان کو ایک جگہ ایک عضو پر مارتا تو حکم تھا کہ دوسرا عضو پیش کر دو کہ وہاں پر بھی مار دیا جائے، اور کسی ایک شریعت میں یہ تھا کہ اگر کسی انسان کو ایک تھپڑ مارا جائے تو اس کو 2 تھپڑ جواب میں مار دیے جائیں۔ تو اس طرح قرآن کی سورہ بقرہ میں پوری تفصیل موجود ہے کہ بالسن ہڈی کے بدلے ہڈی، ہاتھ کے بدلے ہاتھ، یعنی جو عضو مارا جائے گا، جس عضو کو خراب کیا جائے گا اس کے بدلے میں اسی کو چکانا پڑے گا۔ تو اس قسم کے قصاص کے مسائل بیان کیے گئے۔ اسی طرح جب انسان مرتا ہے تو مرنے کے بعد وصیت جاری ہوتی ہے۔ تو وصیت یعنی کوئی انسان اگر مر جائے تو وصیت کر کے مرے گا کہ میری میراث یعنی میری پراپرٹی میں سے ان کو اتنا حصہ ملے، ان کو اتنا حصہ ملے۔ تو اس کی تفصیل کیا ہو سکتی ہے، تو وصیت کے جو احکام تھے اللہ نے ان کو بیان کیا۔ اسی طرح روزے کے جو احکام تھے اس کو بیان کیا۔ اسی طرح جہاد کے جو احکام تھے اس کو بیان کیا۔ اسی طرح حج کے جو احکام تھے اس کو بیان کیا۔ اسی طرح عمرے کے جو احکام تھے اس کو بیان کیا۔ اسی طرح جو شراب ہے اور جوا ہے اس کی مذمت کو بیان کیا کہ شراب کی خرابی کیا ہے، جوے کی خرابی کیا ہے، اس کے نقصانات کیا ہے، یہ کس کا عمل ہے، یہ کون سی قباحت ہے اور کون سی گندگی ہے۔ اسی طرح یتیموں سے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے وارننگز دیے کہ یتیموں سے متعلق یہ کنڈیشنز ہے، ایسے تمہیں یتیموں کے ساتھ بیہیو کرنا ہے۔ اس قسم کے مسائل بھی اس صورت میں بیان کیے گئے۔ اسی طرح اس صورت میں نکاح سے متعلق بہت ساری باتیں آئی اور میاں بیوی سے متعلق بہت سارے قوانین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا۔ جیسے اہم چیزیں طلاق کا مسئلہ ہے، اللہ نے اس کو اس صورت میں بڑی تفصیل سے بیان کیا۔ اسی طرح دودھ پلانے کا مسئلہ ہے کہ ماں اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہے۔ ایسا یہ مسئلہ ہے کہ یہ مسئلہ شاید کسی بھی کتاب میں پوری دنیا نہیں دکھا سکتی جو قرآن میں موجود ہے، اور جس تفصیل کے ساتھ اور جتنی وضاحت کے ساتھ، جس کلیریفیکیشن کے ساتھ اللہ نے قرآن میں بیان کیا، اور اس کی حکمتوں کو، اس کی مصلحتوں کو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نظام کو، اور اس سب چیزوں کو اللہ نے اس صورت میں بیان کیا ہے۔ اسی طرح عدت کے مسائل کو، اسی طرح مہر کے مسائل کو۔ عدت کا ایسا کریٹیکل ایشو ہے کہ کسی بھی مذہب میں، کسی بھی دھرم میں عدت کا مسئلہ ہم کو نہیں ملے گا، اور عدت کا ایسا بالکل بھونڈا تصور دوسرے مذاہب نے پیش کیا ہے کہ عدت بجائے عورت کے لیے رحمت کے زحمت بنی ہوئی ہے۔ لیکن اسلام ایک ایسی بہترین تعلیمات لے کر آیا ہے کہ عورت کا اگر شوہر مر بھی جاتا ہے تو عدت بھی اسے اتنی حفاظت کے ساتھ اور اتنے اطمینان کے ساتھ، اتنی سیکیورٹی کے ساتھ، اتنے تحفظات کے ساتھ اسلام پیش کرتا ہے، کوئی اور مذہب پیش نہیں کرتا۔ کہ ہندو دھرم میں حال تک یہ قانون تھا کہ اگر کسی کا شوہر مر جاتا کسی عورت کا، تو اس عورت کو اس جرم میں کہ تیرا شوہر تیری زندگی میں کیسے مرا، صرف اس جرم میں اس عورت کو بھی اس کے شوہر کے ساتھ زندہ جلا دیا جاتا۔ لیکن حال ہی میں ہندوستان کے ایک سیاستدان نے ایک آرڈر پاس کیا تھا جس کے بعد سے یہ ظلم ان ہندو بہنوں کے اوپر ختم ہوا۔ اور بھی آج بھی ایسی بیسیوں خرافات ہندو سماج میں، ہندو کلچر میں، ایسی بیسیوں خرافات عیسائی کلچر میں، یہودی کلچر میں ہم کو ملیں گے، لیکن اسلام کا جو کلچر ہے اس میں یہ سب چیزیں ختم کر دی گئی۔ قرآن مجید نے عدت کے مسائل کو اس صورت میں بیان کیا۔ اسی طرح مہر سے متعلق جو احکامات ہیں اس کو بھی اللہ نے قرآن کی اس صورت میں بیان کیا۔ مہر کا مسئلہ بھی اتنا اہم ہے کہ آج لوگ لڑکیوں سے جہیز لینے کو تو تیار ہے لیکن مہر دینے کو تیار نہیں ہے۔ اور ہوا یہ کہ چونکہ جہیز لینے کا رواج ہندو کلچر سے آیا ہے تو اسی وجہ سے لوگوں نے مہر کو جہیز کا عوض سمجھ لیا ہے کہ تم اتنے لاکھ جہیز لیتے ہو تو مہر بھی تو اتنے لاکھ دو۔ اگر 10 لاکھ کا جہیز کا خرچہ کرواتے ہو تو کم از کم 1 لاکھ کا تو مہر دینا چاہیے۔ حالانکہ اسلام کی نظر میں اسلام
نے جو تصور دیا ہے جہیز اور مہر کا کوئی کنیکشن ہی نہیں ہے۔ اسلام نے لڑکی والوں پر جہیز کے ایک پیسے کا بھی بوجھ نہیں ڈالا ہے، اور مہر کا جو ذمہ دیا ہے وہ مرد پر دیا ہے، لڑکے والوں پر دیا ہے۔ لیکن ہندو سماج اور ہندو کلچر سے اتنا گھل مل گیا ہے معاشرہ کہ اب لوگوں کو تمیز کرنا ختم ہو گیا کہ ہم ہندو ہیں یا مسلمان ہیں، کہ مہر لیتے وقت تو مسلمان ہیں اور جہیز لیتے وقت میں ہندو ہے۔ جہیز لینے کا کلچر ہندو کا پسند آتا ہے اور مہر دینے کا کلچر مسلمانوں کا پسند آتا ہے۔ تو یہ جو ڈوغلی پالیسی ہے اس کا بھی خاتمہ قرآن مجید کی اس صورت سے ہو سکتا ہے کہ مہر کی تفصیلات بھی اللہ نے اس میں بیان فرمائی۔ اسی طرح ایلا اور قسم کے احکامات، یعنی جو انسان قسم کھاتا ہے، قسم کھانے کے بعد کفارہ ہوتا ہے۔ لوگ بات بات پر قسم کھاتے ہیں، بعض لوگ تو ایسے ہیں کہ جن کی عادت ہوتی ہے، جنہیں جھوٹ بولنا اتنا زبان پر چڑھ جاتا ہے کہ ان کی سچ بات کو بھی کوئی سچ ماننے تیار نہیں ہوتا، اسی لیے وہ بات بات پر قسم کھاتے ہیں۔ تو اس قسم کھانے کی کیا کنڈیشنز ہے، قسم کھانے کی شرعی کیا حیثیت ہے، قسم کھانے کی تفصیلات کیا ہے، قسم کھانے کے مسائل کیا ہے، قسم کس کی کھائی جا سکتی ہے، قسم کون سی کھائیں گے تو کیا مسئلہ بنے گا، قسم کھانے کے بعد توڑیں گے تو کیا کفارہ ہوگا، قسم جان بوجھ کر توڑیں گے تو کیا کفارہ بنے گا، قسم کسی مجبوری کی وجہ سے توڑیں گے تو کیا کفارہ بنے گا۔ ایسی کئی تفصیلات اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ یہ صورت اتنی لمبی ہے کہ اس صورت میں کل ملا کر 286 آیات ہیں، جن آیات میں ایک سب سے بڑی آیت پورے قرآن کی بھی سب سے بڑی آیت ہے، اور اسی طریقے سے پورے سورت کی بھی سب سے بڑی آیت ہے، آیت نمبر 282 قرآن مجید کی 282 سورت کی، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 282، جس کو آیت مداینت بھی کہتے ہیں۔ 15 سطر کی قرآن کے اعتبار سے تقریباً اللہ نے پورے ایک صفحے کی آیت کو نازل فرمایا۔ یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ جس وقت قرآن مجید کا نزول ہوا، جو اس وقت تو قرآن مجید سطروں کے اعتبار سے تو نازل نہیں ہوا تھا، لیکن ایسا لگتا ہے کہ 15 سطر کی قرآن اگر آپ دیکھیں تو پورے ایک صفحے کی وہ آیت ہے، مکمل ایک صفحے میں وہ آیت لکھی ہوئی ہے، اور اس آیت کو آیت مداینت کہتے ہیں۔ یعنی قرض لینے کے جو مسائل ہے، قرض لینے اور قرض دینے کی کیا شرعی تفصیلات ہے، کیا احکامات ہے، اللہ نے پورے ایک صفحے میں ایک ایک چیز کو باریکی کے ساتھ بیان کر دیا ہے۔ یعنی ایسا قرآن مجید میں ایسا تفصیل کے ساتھ اللہ نے قرض کے مسائل کو بیان کیا ہے کہ قرآن کی آیات کو رکھنے کے بعد کسی کو قرض کا مسئلہ کسی سے پوچھنے کی حاجت باقی نہیں رہتی۔ اتنی تفصیل کے ساتھ اللہ نے یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمن فاکتبوا، پورے رولز اینڈ ریگولیشن اللہ نے بیان کر دیے۔ ٹرمز اینڈ کنڈیشن جو ہم کہتے ہیں، جو فارموں میں لکھے ہوتے ہیں، اس کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے قرآن مجید کے ٹرمز کے سامنے۔ پوری تفصیل اللہ نے ایک صفحے میں بیان کر دی کہ قرض اگر آپ دے رہے ہو تو آپ کی حیثیت قرض دینے والے کی ہے، تو آپ کی پوزیشن کیا ہونی چاہیے، آپ کو کیا کرنا چاہیے، آپ کا ڈیسیجن کیسا ہونا چاہیے، آپ کو گواہ بنانا چاہیے تو کتنے ہو، گواہ بنائے تو کیسے ہو، گواہ سے آپ کیا کام لیں، اور ان کے درمیان فیصل کون ہو، حاکم کون ہو، پھر اگر قرض لینے کے بعد یہ مسئلہ پیش تو ایسا کریں۔ ایسی پوری تفصیلات پورے ایک صفحے میں موجود ہیں۔ ایسی تفصیلات کے باوجود بھی اس معاشرے کا حال یہ ہے کہ جو قرض کے سلسلے میں ایک پیسے کا مسئلہ بھی نہیں جانتا، جس قرآن میں، انہی کے قرآن میں جس قرض کی اتنی تفصیل لکھی ہو، اسی قرآن کو ماننے والے قرض کے ایک پیسے کے مسئلے کو نہیں جانتے، کچھ بھی نہیں پتا کہ قرض کا مسئلہ کیا ہے۔ قرآن مجید نے کھول کھول کے بیان کیا، اگرچہ باپ بیٹے سے بھی قرض لے رہا ہو تب بھی قرآن کہتا ہے کہ تم اپنے بیٹے کو قرض دیتے وقت بھی ایک پیپر پر لکھ لو کہ تم کس کو قرض دے رہے ہو، کتنا قرض دے رہے ہو۔ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ، اپنے درمیان میں ایک گواہ کو مقرر کر لو جو انصاف کرنے والا ہو۔ یہ ساری تفصیلات قرآن مجید بتاتا ہے، اور اسی قرآن کی تفصیلات پر، آیات پر، احکام پر عمل نہ کرنے کا نتیجہ ہے آج کتنے خون، کتنے مرڈر، کتنا کرائم، کتنا جھگڑا، کتنا فساد، دلوں کی خرابی، جیلوں کے سلاخوں میں جانا، اور عدالت کی کٹہریوں پر اور ججوں اور وکیلوں کے سامنے ہزاروں نہیں لاکھوں کروڑوں کیسز تو صرف مالی معاملات کے ہیں جو پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں۔ وجہ یہی ہے کہ کس نے دیا، کس نے لیا، کتنا دیا، کتنا لیا، کب دیا، کس کے
سامنے دیا, کتنی مدت کے لیے دیا, کتنی مدت کے لیے لیا, کسی کو کچھ خبر نہیں, بولے کہ ہاں بھروسہ کر کے میں دے دیا تھا, انہوں لے لیے تھے, لیکن اب واپس نہیں آ رہا ہے, تو اب لڑائی اور جھگڑے ہیں. کیسے کیسے حالات نیوز میں ہم آئے دن دیکھتے ہیں کہ ایک نے کسی کو کچھ مال دیا, 4 مہینے ہو گئے اس نے پیسے نہیں دیے, تو 3 دوستوں نے مل کر اس پر حملہ کر دیا اور اس کو قتل کر دیا. تو اسلام کی جو تعلیمات ہے اس پر چلیں گے تو صرف مسلمانوں کا نہیں بلکہ پورے عالم اسلام کا خیر کا جو خزانہ ہے ان کو مل جائے گا. تو یہ قرآن مجید میں یہ آیت بھی اسی صورت میں موجود ہے. اسی طرح قرآن مجید میں جو سب سے اہم ایک آیت کریمہ ہے جس کو ہم لوگ آیت الکرسی کے نام سے جانتے ہیں, وہ بھی اسی صورت میں ہے. آیت الکرسی کی فضیلت احادیث میں بہت زیادہ ہے. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے اہم مضامین کو بیان فرمایا ہے, وہ آیت بھی اسی صورت میں ہے. اسی طریقے سے سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے کر گئے تھے تو اللہ نے آپ کو بطور انعام دیا تھا, اور وہی آیات جو ہم مختلف موقعوں پر پڑھا کرتے ہیں وہ 2 اہم آیات بھی اسی صورت کا حصہ ہے. تو خلاصہ یہ ہے کہ یہ صورت اتنی اہم ہے کہ اس صورت میں اتنے زیادہ مضامین, اتنی زیادہ تفصیلات ہیں. یہی وجہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کے بارے میں حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ بقرہ کو سیکھو, اس کا حاصل کرنا برکت ہے, اس کو چھوڑ دینا محرومی ہے. یعنی اتنی اہم صورت ہے کہ اس کو سیکھو. یہی وجہ ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے بارے میں آتا ہے کہ سورۃ البقرہ کو جب سیکھنا انہوں نے شروع کیا تو تقریباً ان کو 2.5 سال کا زمانہ لگا سورہ بقرہ کو سیکھنے کے لیے. اتنے بڑے مسائل ہیں, اتنی اہم تفصیلات ہیں. اور اسی طریقے سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی یہ بات موجود ہے کہ حضرت عمر فاروق کو بھی سورۃ البقرہ سیکھنے کے لیے تقریباً 3 سال کا زمانہ لگا. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے گئے قانون ہے, لا ہے, یہ سب انہوں نے سیکھا تھا, اس وجہ سے ان کو اتنا وقت لگتا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بنا لو, شیطان اس گھر سے بھاگتا ہے جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے. یعنی شیطان اس گھر میں ڈیرا نہیں لگاتا جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے. تو ایسی یہ مبارک صورت ہے کہ اس صورت میں اس قسم کے سینکڑوں مسائل آ گئے ہیں. اب ذرا غور کریں کہ جو بندہ یا جو بندی قرآن مجید کی اس صورت کو, صرف اس ایک صورت کو پوری توجہ کے ساتھ, پوری فکر کے ساتھ, تڑپ کے ساتھ اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا بنا لے اور قرآن کی اس صورت کی 286 آیات کو ایسے پڑھے, ایسے سمجھے جیسے پڑھنے اور سمجھنے کا حق ہے, تو زندگی کے 20 مسائل تو اس کے صرف قرآن کی صورت سے حل ہو جائیں. ابھی کتنے مسائل کا تذکرہ میں نے آپ کے سامنے کیا. روزہ ہے, زکوٰۃ ہے, حج ہے, عمرہ ہے, شراب ہے, جوا ہے, اور نکاح ہے, طلاق ہے, خلا ہے, مہر ہے, عدت, ایسے کتنے مسائل قرآن کی صرف اس صورت میں موجود ہیں. تو اب ضرورت اس بات کی ہے کہ اس صورت کو اپنی زندگی کے جز بنا لینا ہے. قرآن مجید کی اس ایک ایک آیت کو پڑھنے کے ساتھ, سمجھنے کے ساتھ, فکر کے ساتھ, تڑپ کے ساتھ, بے چینی کے ساتھ, بے قراری کے ساتھ اپنے آپ کو محتاج بنا کر, ضرورت مند بنا کر اگر کوئی پڑھے گا, سنے گا, تو اللہ پاک ضرور اس کے دل میں اتاریں گے اور ضرور قرآن مجید کے فائدہ ہوگا, ضرور قرآن مجید ان کو فائدہ پہنچائے گا, قرآن مجید کی برکتیں حاصل ہوگی, اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب نصیب ہوگا, اللہ سے رشتہ مضبوط ہوگا, اللہ کا تعلق نصیب ہوگا. اور قرآن مجید کے مضامین جب سمجھ میں آنا شروع ہو جائیں گے تو پھر انسان کو یہ بات بھی سمجھ میں آ جائے گی کہ قرآن کی حقانیت کیا ہے. قرآن مجید جو کہتا ہے کہ قرآن مجید ایسی کتاب ہے جو قیامت تک کے لیے آئی ہے, آج کہنے کے لیے تو بہت سارے مسلمان اس بات کو کہتے ہیں, لیکن کتنوں کا دل اس بات پر مطمئن ہے کہ قرآن سچی کتاب ہے. اگر قرآن سچی کتاب ہونے کا یقین کے ساتھ میں اطمینان ہوتا تو پھر زندگیاں قرآن مجید پر عمل کرنے والی بھی ہوتی. کتنی ایسی قرآن کی تعلیمات ہے جو زندگیوں سے آئے دن دور ہوتی جا رہی ہے, لیکن مسلمان کو سوائے قرآن مجید سے محبت کے نعرے کے قرآن مجید پر عمل کرنے کی فرصت نہیں. حضرات صحابہ قرآن مجید کو جو سیکھنے کے لیے وقت لگایا کرتے تھے, کیوں لگے ان کو 2.5 سال, جبکہ انہیں گرامر کی ضرورت نہیں, انہیں عربی کی ضرورت نہیں, ان کے پاس نبی رحمت ہے سمجھانے والے, ان کے پاس تو براہ راست قرآن جس پر اتر رہا ہے وہ شخصیت موجود ہے, لیکن اس کے باوجود وہ قرآن مجید پر سیکھتے تھے قرآن کو اور اس پر عمل کرنے کے ساتھ ساتھ پڑھتے تھے, اس وجہ سے ان کو اتنا وقت لگتا تھا.
تو قرآن مجید کی ایک ایک آیت، اب ہماری یہ سورۃ البقرہ کی سورت کا آغاز ہوتا ہے تو اس سورت کے آغاز سے ہم یہ فیصلہ کریں، ہم یہ ارادہ کریں کہ جو آیت پڑھتے جائیں گے اس آیت کے مطابق ہم اپنی زندگی میں عمل لانے کی کوشش کریں گے۔ عمل سے اگر قرآن مجید کو پڑھتے جائیں گے، سنتے جائیں گے، تو پھر زندگیوں میں ایک عجیب و غریب بدلاؤ آئے گا، زندگیوں میں تبدیلی آئے گی، ایسی تبدیلی آئے گی جس تبدیلی کا آج دنیا انتظار کر رہی ہے۔ آج جگہ جگہ دنیا ہر فیلڈ میں، ہر طبقے میں، ہر محاذ پر، ہر نکڑ پر، ہر ملک میں، ہر کنٹری میں، ہر کسی بھی جگہ پر آپ دیکھ لیجئے، آج پوری دنیا تبدیلی کا، بدلاؤ کا، چینجز کا مطالبہ کر رہی ہے کہ نہیں، انقلاب آنا چاہیے، بدلاؤ آنا چاہیے، چینجز آنا چاہیے، تبدیلی آنا چاہیے۔ آج انسانیت ٹیکنالوجی کے اعتبار سے تو بہت ترقی کر رہی ہے، لیکن دلی سکون کے اعتبار سے آئے دن معذور ہوتی جا رہی ہے، دلی سکون کے اعتبار سے آئے دن لاچار اور بے بس ہوتی جا رہی ہے۔ آج اپنی قلبی سکون کی تلاش میں نئی نئی چیزیں لانچ تو کر رہے ہیں، لیکن قلبی سکون کسی کو حاصل نہیں ہو رہا۔ کیونکہ قلبی سکون کا جو اصل سرچشمہ ہے وہ اللہ کی کتاب ہے۔ اس کتاب کو چھوڑے ہوئے ہیں تو سرچشمے کو چھوڑنے کے بعد کبھی قلبی سکون عطا نہیں ہو سکتا۔ یہ قرآن ہے جو ہدایت کا سرچشمہ ہے، یہ قرآن ہے جو قلبی سکون کا راستہ ہے، یہ قرآن ہے جو بھٹکے ہوئوں کی منزل ہے، یہی وہ قرآن ہے جو انسانیت کو ایک سکون کا، ایک صحیح راستہ، امن و امان کا عطا کر سکتا ہے۔ بس شرط یہ ہے کہ انسان قرآن مجید کی طرف اپنے آپ کو متوجہ کرے۔ تو یہ قرآن مجید کی سورۃ البقرہ انتہائی اہم سورت، بڑی تفصیلی سورت، اللہ نے کئی ایک مضامین اس میں بیان کیے ہیں، ہم سب کے لیے سبق ہے، عبرت ہے، نصیحتیں ہیں، مثالیں ہیں۔ اور کافروں کا مسلمانوں کے ساتھ میں جو مقابلہ ہے اس کو اللہ نے بیان کیا، منافقین کی چالوں کو بیان کیا، یہودیوں کے ایمان کو بیان کیا، ان کے ایمان کے بگڑنے کو بیان کیا، یہودیوں کی مسلمانوں سے دشمنی کو بیان کیا، عیسائیوں کی مسلمانوں سے دشمنی کو بیان کیا۔ یہ جو 5 طبقے ہیں، مسلمانوں کے، کافروں کے، منافقوں کے، یہودیوں کے، عیسائیوں کے، ان پوروں کے درمیان گویا یوں سمجھ لے کہ اللہ نے 5 کا نقشہ کھینچا اور 5 کو بیان کیا۔ پھر 5 میں کون حق کی تلاش میں گمراہ ہوا اور کس نے حق کی تلاش میں کس کو گمراہ کرنے کی کوشش کی، وہ ساری تفصیلات اس صورت میں موجود ہیں۔ جیسے ہم نے سورہ فاتحہ میں گزشتہ درس میں سنا تھا، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت دیجیے، ان لوگوں کے راستے کی ہدایت جن پر آپ نے انعام فرمایا۔ تو یوں سمجھ لیں کہ گویا اب سورۃ البقرہ سے اللہ پاک انعام یافتہ طبقوں کا تذکرہ کرنا شروع کر رہے ہیں، ان لوگوں کا تم نے جو دعا کی کہ اے اللہ ہم کو سیدھا راستہ بتا۔ اب سیدھا راستہ اگر تم کو چاہیے تو سیدھا راستہ الف لام میم سے ہم شروع کرتے ہیں۔ سیدھے راستے کو جاننا چاہتے ہو، جس کو جتنا زیادہ جلدی سیدھا راستہ چاہیے وہ اتنا زیادہ قرآن کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لے، اس کو سیدھا راستہ اتنی جلدی مل جائے گا۔ انشاءاللہ آئندہ درس سے سورۃ البقرہ کی اس سورت کا باضابطہ آغاز کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم تمام کو قرآن مجید کی اس سورت کو صحیح معنی میں سننے کی، سمجھنے کی اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔